السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان کے لیے 2 لائن کے اسباب ہیں، اسباب معاش اور اسباب زینت۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اسباب دو لائن کے ہیں، اسباب زینت اور اسباب معاش دونوں میں امتحان ہے۔ پھر ایک قسم وہ بھی ہے مسلمانوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا، پھر تو اللہ کی مدد یقیناً ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا تب بھی اللہ چاہیں گے تو کامیاب کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے تیسرے درجے میں یہ کام کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، استعداد دی ہے، بیویاں دی ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کے مجاہد تیار کریں، سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کے ارادے پر اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنے کے لیے 100 بیویوں سے صحبت کی۔ 100 بیویوں سے، ہر بیوی سے ایک مجاہد چاہیے۔ یہاں تو اس زمانے میں لوگ تمنا کرتے ہیں اتنی بڑی تجارت ہے، اتنا بڑا زمیندارہ ہے، لیکن کیا کروں، اولاد نہیں۔ علاج، معالج، کوششیں، دعائیں، لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد چاہتے ہیں، لیکن نبیوں کا اولاد چاہنا اس امانت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے غلام اور غیر متعلق لوگ وہ کئی امانت کو ضائع نہ کر دیں، تو مجھے اولاد دے جو میرے بعد اس امانت کو سنبھالے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ تو سبب اختیار کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سبب میں تو کامیابی ڈال دے۔ لوگ تو سبب اختیار کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ اور زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہہ کر اولاد مانگی کہ کوئی سبب اولاد کے ہونے کا میرے پاس نہیں ہے اور تجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں۔ اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر ناکام نہیں ہوا۔ مجھے کامیاب ہونے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کامیاب ہونے کے لیے تیرے امر کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے، بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کر رہے۔ ان اسباب کا سنو میں کیا کہہ رہا، اللہ کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے، بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا اور ان اسباب کا ختم ہو جانا اللہ کے سامنے پیش کر رہے۔ اپنا بڑھاپا، اپنی بیوی کا بڑھاپا دونوں پیش کر دیے۔ ان کی عمر 120 سال کی تھی، زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال۔ ہڈیاں کھل چکی ہیں اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اس سے اولاد کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سبب سے نا امیدی اور اللہ کی ذات سے امید، اور یہ کہہ کر کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں 90 سال کی بیوی کے ذریعے اولاد دے دی۔ ادھر تک سلیمان علیہ السلام کہ جب اللہ نے اتنی قوت طاقت دی ہے اور اللہ نے اعلیٰ نسل کی خوب بچے جننے والی بیویاں دی ہیں، تو کیوں نہ ان بیویوں کے ذریعے اللہ کے راستے کے مجاہد تیار کیے جائیں۔ اس خیال سے 100 بیویوں صحبت کی، 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا۔ روح پڑنے سے پہلے ہی ضائع کر دیا اللہ نے۔ دایا نے لا کر وہ کرسی پر ڈال دیا، جو لو تھوڑا کہا جائے یہ جسم، وہ لا کر دایا نے کرسی پر ڈال دیا، اے جی یہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے خیر کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر اس خیر کے ارادے کو
اس خیر کے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف نہیں کیا. صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے. اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے. یہ ہے بات اصل. لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. میں نے عرض کیا کہ کتنی بھی شکلیں ہیں, ان ساری شکلوں سے نہ ہونے, صرف اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو. جب یہ یقین ہوگا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شکلوں میں تلاش نہیں کریں گے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش نہیں کریں گے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو حکام میں, وزراء میں اور دنیا کی قسم قسم کی مادی طاقتوں میں اللہ کی مشیت کو تلاش نہیں کریں گے. پھر یہ اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے. یہ ہے اصل بات. ایسے مسلمانوں کو ناکامیاں وہ کامیابی کی طرف لے آئیں گی. اور اگر مسلمان نے ناکامی کے اسباب بھی اسباب میں تلاش کیے اور کامیابی کے اسباب بھی اسباب میں تلاش کیے تو یہ اللہ تعالی سے دوری کا اور اللہ سے غافل کرنے کا سبب بنیں گے. سوچنے کی بات ہے, جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں, جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں, مسلمان ان اسباب میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں, جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس زمانے میں مسلمان ان اسباب سے امید کیوں لگائے ہوئے ہیں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں؟ کتنے بھی اسباب غیروں کے پاس ہیں, کیا اللہ نے ان کو خوش ہو کر دیے ہیں؟ اللہ ان سے ناراض ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو جو اسباب دیے ہیں اللہ نے انہیں ناراض ہو کر دیے ہیں, مگر زمانے کا مسلمان ان اسباب کی حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے اور ان سے ان اسباب کو طلب کرتا ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سبب سے اللہ غیروں کو ناکام کر رہے اس سبب سے اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اسباب پر اللہ تعالیٰ نے غیروں کو ناکام کیا ہے ان اسباب پر مسلمان کو کامیاب کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سبب میں تلاش مت کرو, اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو, اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو, کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے, اسباب تو قدرت سے بنے ہیں, اسباب تو قدرت سے بنے ہیں, اسباب قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا, اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا, حالانکہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. وہ جو چاہیں گے سبب میں وہ کریں گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاہت کے مطابق کام ہو تو دو کام کر لو. ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ, سبب سے نا امید ہو جاؤ, ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ, اس لیے کہ سبب اللہ کا غیر ہے, اللہ کے غیر سے امید کرنا ناکامی ہے. سبب سے نا امید ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کر لو کہ عمل کو مقدم کر لو. ہاں, اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے, اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے, بس اتنی بات ہے کہ سبب کو پیچھے کر دو اور عمل کو مقدم کر دو, تاکہ عمل کو مقدم کرنے سے قدرت ساتھ ہو جائے, اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. عمل کو مقدم کر دو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے. کہیں بھی نہیں ملے گا, سارا انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ نبی کی مدد سب کو مقدم کرنے پر آئی ہو, کہیں بھی نہ ملے گا. اگلے دن مقابلہ ہے مشرکین سے, تو ساری رات غزوات کی راتیں دعا اور عبادت میں گزری. ہتھیار کم, کھانا کو کم, دشمنی کی کثرت زیادہ, مسلمانوں کی تعداد کم. دیکھو غزوات کی راتیں, عبادت کے دن کی رات تو آرام میں گزری, مزدلفہ کی رات
جو سب سے شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ مزدلفہ کی رات آرام میں گزری، اس میں قیام ثابت نہیں، اور جو غزوات کی راتیں ہیں اس میں آرام ثابت نہیں. فی لیال الغزوات مستراحہ وفی لیل مزدلفہ، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں تہجد، اور غزوات کی راتوں میں آرام ثابت نہیں، کہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر آپ نے اگلے دن کی کامیابی کو اللہ تعالی سے طے کرایا. ہماری بس ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم پہلے اسباب تیار کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف، پھر ہم ان اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ میری بات توجہ چاہتی ہے. مسلمان پہلے سبب بناتا ہے، پھر اس سبب کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے. پہلے مسلمان سبب بناتا ہے، پھر اس اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب بنانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کامیابی کے لیے دعا کر دو. پہلے سبب بناتا ہے، پھر سبب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے. صلاۃ الحاجہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس سبب سے کامیابی مل جائے. پہلے دکان لگاویں گے، پھر دکان سے آمدنی کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے. حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز نہیں ہے، کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں، کیونکہ نماز حاجت کے لیے، حاجت مخلوق ہے. نماز حاجت کے لیے ہے نا، اور حاجت مخلوق ہے. صلاۃ الحاجہ ایسا معروف ہو گیا کہ لوگ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الگ ہے، حاجت الگ ہے. وہ تو صلاۃ الحاجہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، پھر قریب آ کر اللہ سے اپنی حاجت کہو، جو قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. صلاۃ الحاجہ یعنی وہ نماز جس نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کہہ دینا کہ اللہ میری حاجت ہے. ورنہ کوئی حاجت نماز کے لیے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ ساری حاجتیں مخلوق ہیں، ساری حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق. جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے. بیماری کی حالت، صحت کی حالت، بھوک کی حالت، پیٹ بھرے کی حالت، بیمار کی حالت، صحت مند کی حالت، جہاں تک کہ ملائکہ کی حالت بھی مخلوق ہے، اس میں بھی تغیر ہے. ملائکہ میں بھی تغیر ہے. جی ہاں، ملائکہ میں بھی تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے سب میں تغیر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ نہیں کہ حاجت کی نماز نہیں ہے. صلاۃ الاستسقاء کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب جمع ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، پھر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے. یہ تو اللہ کے قرب کے لیے نماز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ پہلے اسباب بناتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کامیابی لینے کے لیے. کیسے عجیب بات ہے. اے اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے. ایک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، کیونکہ اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے. بس یہ آسان بات ہے. اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کا کامیابی کا چاہنا عمل کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی کا چاہنا بدعملی کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی چاہنا بدعملی کے ساتھ، اس کا کامیابی چاہنا عمل کے ساتھ ہے. اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.